دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں یہ جو آپ سن ہی رہے ہوں گے کہ ایک ایسا قانون بنایا جا رہا ہے جس میں مسلح افواج یا کسی ایسے شخص کی جو مسلح افواج کا رکن ہو، یعنی ممبر آف دی آرمڈ فورسز، اس کو اگر ڈیفیم آپ کریں، اس کی تصدیق یا اس کی شہرت کو خراب کریں، مذاق اڑائیں، تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ 1860 کا جو ایکٹ 45 آف 1860 ہے، یعنی 1860 پری پارٹیشن ڈیز کی بات، اس کو ہم پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں یا ضابطۂ تعزیرات پاکستان۔ اس میں ویسے تو آلریڈی ڈیفیمیشن کا یا حد عزت کا معاملہ موجود ہے کہ اگر کوئی کرے تو وہ کیا ہوگا اور ڈیفیمیشن کیا ہوتی ہے۔ سادہ ترین لفظوں میں ظاہر ہے یہ ٹیکنیکلٹیز لیگل پارلنس ہیں، لیکن ایک عام فہم مطلب اس کا یہی ہے کہ کوئی ایسا آپ کام کریں، یعنی زبان سے ادا کریں، لکھ کے، یعنی کوئی سائن کی صورت میں ہو، الفاظ کی صورت میں ہو، تحریر کی صورت میں ہو، جس سے اگلے کی شہرت کو نقصان پہنچے، اس کی تضحیق ہو، عوام کی نظروں میں وہ ڈی گریڈ ہوتا ہو، یا اس کی جذبات مجروح ہوتے ہوں، یا اس کے خاندان وغیرہ کے اس طرح کا معاملہ، اس کو حد عزت کہتے ہیں۔ اب اس کی سزا کیا ہے پاکستان پینل کوڈ میں آلریڈی جو موجود ہے؟ وہ ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سیکشن 500 of Pakistan Penal Code 1860, whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both۔ یعنی جو بھی کسی شخص کو ڈیفیم کرے گا، اس کی عزت کو بٹا لگائے گا جی، تو وہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے، وہ سزا دی جائے گی۔ بلکہ کیا سزا ہوگی؟ سادہ جو ہے وہ ایک مدت کے لیے سزا ہوگی، یعنی اس میں وہ ایک ہوتی ہے کہ ساتھ اس سے مشقت بھی کرائی جاتی ہے کہ بامشقت سزا نہیں ہوگی بلکہ سادہ سزا ہوگی، اور 2 سال تک جو میکسیمم ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، یا دونوں یا ایک ان میں سے ہو سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب لیکن اس میں ایک دلچسپ بات ہے، اس میں 10 استثنائی صورتحالات ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت کا قانون، اگر کالونیل رولرز نے بنایا تھا، پھر بھی انہیں عادت تھی تھوڑا بہت قانون کو سامنے رکھنے کی، اگرچہ ظاہر ہے بینگ ماسٹرز وہ جب چاہتے ہمارے موجودہ ماسٹرز کی طرح وہ بھی وائلیٹ کر لیتے تھے۔ تو بہرحال اس میں ایک بڑی اہم ایکسیپشن ہے یا استثنائی صورت ہے، اور وہ ہے 10th ایکسیپشن۔ وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کاشن، یعنی 10th ایکسیپشن، کاشن انٹینڈڈ فار گڈ آف پرسن ٹو ہوم کنویڈ آر فار پبلک گڈ۔ پبلک گڈ یہ اہم بات ہے کہ اٹس ناٹ ڈیفیمیشن ٹو کنوے a caution in good faith to one person against another, provided that such caution may be intended for the good of the person to whom it is conveyed, or of some person in whom that person is interested, or for the public good۔ یعنی سادہ ترین لفظوں میں اگر آپ کسی شخص کے متعلق کہتے ہیں کہ عدت تو بچ کے رہنا یعنی جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کی خیریت آپ کو مطلوب ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے ذرا ہٹ کے رہنا، یا بالفرض اس کی ذات سے زیادہ عوام الناس، یعنی ایک پرسن سے زیادہ لوگوں کی ان جنرل عمومی معاشرے کی فلاح درکار ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ عادی ہے اس چیز کا، تو یعنی بالفرض آپ کسی محفل میں اسپیکر میں کہہ دیتے ہیں، کسی جلسے میں کہہ دیتے ہیں، تو اس سے استثناء ہوگا اس کا۔ ظاہر ہے اس کا ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے، عدالت میں کیسے اس چیز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے یا اس کو ڈسپروو کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ تو تھی بیک گراؤنڈ کی بات۔ اب آتے ہیں جو مجوزہ ترمیم ہے اسی سیکشن میں، اور اس سے جو ریلیونٹ کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 ہے، اس میں بھی ظاہر ہے ریکوائرڈ ہوتی ہیں بعض کا ترمیم کس چیز کو افیکٹ دینے کے لیے۔ تو بہرحال
سادہ الفاظ میں جو ایک امجد علی خان صاحب ہیں میاں والی سے MNA، ڈاکٹر شریف گن مرحوم جو پہلے پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، پھر وہ حضرت مشرف کے دستے باطل پرست پر مشرفیت ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کے بڑے ووکل، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نارمل نہیں رہتے نا، جب وہ کسی کی سپورٹ کرتے ہیں تو اس سپورٹ کی زور سے یا اس خدمت اتنی شدت سے محسوس کرواتے ہیں کہ وہ نوٹس لینے پر مجبور ہو جاتے. وہ ہمارا اسی قسم کی ان کی اسٹریٹجی تھی. تو وہ مشرف کے وزیر بھی رہے، تو انہی کے یہ صاحبزادے ہیں امجد علی خان. یہ بھی ظاہر ہے، اس کا مطلب ہے ان کے جینیٹکس میں یہ معاملہ ہے کہ یہ مشرف کے سکسیسر جو پاکستان کے جنرلز ہیں ان کی فلاح کے لیے بڑے یعنی مخلص ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ دیکھیں آج کل پیزوں شدوں کا ماحول ہے، لوگ پیزا کا ذکر کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس کے آگے بند آ جائے. تو انہوں نے اگرچہ وہ PTI کے رکن ہیں قومی اسمبلی کے، لیکن انہوں نے پرائیویٹ ممبر بل کی جو ہے ایک موو کیا، جس کی لب لباب یہ ہے کہ اسی پاکستانی پینل کوڈ کے سیکشن 500 یعنی جو کوانٹم آف پنشمنٹ ہے، سزا کی مقدار کو انہانس کیا، اور پھر اس کا 499 جو سیکشن ہے اس میں ویسے تو اینی پرسن لکھا ہے، تو اس میں انہوں نے ترمیم کر کے کہ خاص طور پر مسلح افواج اور کوئی ایسا شخص جو ممبر آف دی آرمڈ فورسز ہے اس کا ذکر کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سزا، یہ جو تجویز دی نا قانون میں ترمیم کی کہ کرمنل لا امینڈمنٹ بل 2020، تو یہ کہا کہ اگر کوئی مسلح افواج کی تصدیق کرے اور کسی ایسے شخص کی جو مسلح افواج کا ممبر ہو، تو اس شخص کو 2 سال قید اور جرمانہ 5 لاکھ روپے تک ہو سکتا ہے. یعنی پہلے یہ کوانٹیفائی نہیں ہے صورتحال پر یا کسی اور اسپیسیفک لاز میں ہوگا، لیکن اس میں پینل کوڈ میں نہیں ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ پینل کوڈ میں لکھ دیا جائے. اب مزے یہ ہیں کہ دیکھیں وہ لوگ جو پہلے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، یعنی انہیں گویا کارٹ بلانش حاصل ہے کہ وہ بالکل فری ہے، کہ انلمیٹڈ انریسٹرینڈ ہیں، جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بٹھا دیتے ہیں. اگر اس کو نہیں اٹھاتے تو اس کی کتاب کو اٹھا لیتے ہیں، اگر محسوس کریں کہ اس کو اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگرچہ کتاب کو اٹھانے سے بھی فائدہ نہیں ہے. بہرحال جن کو اٹھانے کی عادت تو ظاہر ہے مشکل سے جاتی ہے، تو وہ گویا تمام ان کی شہرت کو محفوظ رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں. حالانکہ پہلے جو ڈیفیمیشن لاز ہیں اس میں ظاہر ہے جب اینی پرسن کہتے ہیں تو اس میں مسلح افواج کے لوگ بھی آتے ہیں. تو اسی حوالے سے ابصار عالم بلال فاروقی جو ہیں ان پر یہ مقدمات انہی پروویژنس کے تحت، اور ابصار عالم پر تو جو سابق پیمرا چیئرمین ہیں باقاعدہ ہائی ٹریزن کا مقدمہ جو ہے اس کے لیے درخواست دی گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں شاید پہلے والے اقدامات جو ہیں وہ کافی محسوس نہیں ہوتے. یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے وہ کوئین کے متعلق کہا جاتا ہے، ایک مدحن، ایک لطیفہ، ایک حکایت، کہ جب صاحب بہادر گیا DC صاحب گورا صاحب کے بندے بھرتی کرواؤ، کوئین کی لڑائی ہے ہٹلر سے، تو کسی مراسی نے کہا کہ جناب گل اگر اتوں تک اپڑ گئی نا کہ ہوں مراسیاں دے بچے نے جا کے ہٹلر نہ لڑ کے کوئین دا تحفظ کرنا تو بہتر صلح ہی کر لو. جی اب امجد علی خان فوج کی عزت بچانے آئے ہیں، وہی فوج جو سینکڑوں لوگوں کو غائب کر سکتی ہے. جنرلز، یعنی جب ہم فوج کہتے ہیں تو اس سے مراد جنرلز ہی ہوتے ہیں. تو وہ غائب کر سکتی ہے، قتل کر سکتی ہے، بیچ سکتی ہے. باقاعدہ $6,000 وہ کہتا ہے مشرف، مرحوم ابھی نہیں ہوا، چلو ہم احتیاطاً کہہ دیتے، تو وہ کہتے ہیں. یعنی وہ چیزیں اگر ان کا تحفظ نہیں کر سکتی تو امجد علی خان جو شیر افغان صاحبزادے ہیں وہ گویا سینہ تان کر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی نہیں لوگوں کی. جی تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں اگر پاکستان کا آئین موجود ہے اور پاکستان کے عوام کے تحفظ کے لیے ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو تفنگ والے کہتے ہیں کہ وہ ایک کاغذ ہی تو ہے. جی وہ اپنے پائے حقارت سے اس کو یا بیک جنبش قلم یا اشارہ آبرو سے ڈسٹ بن کی نظر کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹے موٹے بیچارے قانون کیا ہیں
اور ظاہر ہے ان کا رتھ اور ان کا عتاب اتنا زیادہ ہے کہ ان پروویژنس میں تو سما ہی نہیں سکتا. وہ تو لوگوں کو اٹھانے سے کم پر راضی نہیں ہوتے. وہ کہیں محکمہ سیاحت کی صورت اختیار کرتے ہیں, کہیں ٹرانسفارم ہو کے زراعت بن جاتے ہیں, یعنی کیا کیا بن جاتے ہیں. تو یہ گویا ان میں بھی مختلف اوتاد ہوتے ہیں یا آواگان کا نظریہ پایا جاتا ہے طاقتور لوگوں میں. تو بہرحال ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ بعض اوقات تو واقعتاً قانون بنانا ہو تو حکومت ایک بیرومیٹر کے طور پر ایسی چیزیں چھوڑتی ہے. بعض اوقات کوئی شخص جو ہے اپنی لائلٹی اور اپنی یوٹیلیٹی ثابت کرنے کے لیے اور اپنی بوٹ پالش کرنے کی جو اس میں ایک ابنڈنٹ جذبہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے. تو یہ کوئی بھی اس میں امکان ہو سکتا ہے. حکومت خوش آمد میں سنجیدہ بھی ہو سکتی ہے, یا امجد علی خان اپنے درجات کی بلندی کے لیے اپنی سی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسا ہے سلسلہ. لیکن ظاہر ہے یہ ابھی فیلر ہی ہے ایک سینس میں, کوئی باضابطہ اس کی فوری کامیابی کا امکان نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ کوئی ہمارے لیجسلیٹرز بڑے سینسٹیو ہیں وہ روک لے گے, اس لیے کہ حکومت کو فی الحال کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پیزا سازوں کو ضرورت ہے. تو بہرحال اگر آپ کہیں گے کہ بادشاہ ننگا ہے تو مستقبل میں یا ایون ناؤ بھی یا آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے. اگر آپ خوش قسمت ہیں تو صرف آپ کو جرمانہ 5 لاکھ تک یا 2 سال کی سزا یا دونوں ہو سکتے ہیں. تو اب کوئی یہ کہے گا کہ دیکھیں ہم ریڈیکول کرتے ہیں. ہم ریڈیکول نہیں کرتے. دیکھیں پاکستان کے آئین کو جو نہیں مانتا, جو حلف اٹھا کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے, تو وہ دراصل مسلح افواج کو ڈسپیوٹڈ بناتا ہے, وہ ریڈیکول کرتا ہے, وہ تضییق کرتا ہے پاکستان کے آئین کی اور اس آئین کے تحت جو پیدا کردہ پاکستان کی مسلح افواج ہیں. تو جب اس ایک اسٹیٹ آرڈینڈ یا اسٹیٹ گفٹڈ پاور کو مس یوز کرتا ہے اور اسی اسٹیٹ کے سمجھ لیں ریاست کی پشت میں چھرا گھونپتا ہے اور آئین کو سبوٹاج کرتا ہے, تو اصل میں مجرم تو وہ ہے. ہم تو لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ فار پبلک گڈ جو 10th ایکسیپشن ہے, ہم یہ بتاتے ہیں کہ آئین کو توڑنا عوام کے مفاد میں نہیں ہے, ریاست کے مفاد میں نہیں ہے, فوج کے مفاد میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ پیزا ساز کے مفاد میں ہو, لیکن جہاں پر کروڑوں کا مفاد ہے وہ زیادہ عزیز ہونا چاہیے نا. تو بہرحال جہاں پر عزت بالجبر کا کنسپٹ آ جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت ہوگی نہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کہانی کہاں تک پہنچے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.